بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگو نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک سب سے اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، ہم پر آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شمار فائدے ہیں جن کو بیان کرنے کا اب وقت نہیں ہے، چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے مسلمان بھائی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جس کے اندر چند صفات ہوں اور چند شرائط پائی جائیں۔ سب سے پہلے میں صفات کو بیان کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ آزاد آدمی پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے، باندی پر فرض نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، لہذا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص سمجھدار ہو، عاقل ہو، لہذا کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے اور دیوانہ پن اس پر مسلسل طاری رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، لہذا نابالغ کے پاس اگر نصاب زکوٰۃ کے برابر مال ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نابالغ بچہ ایسا ہے کہ اس کو اس کے ابا کی وراثت سے کئی لاکھ روپے ملے اور وہ بینک میں موجود ہے، تو جب تک یہ نابالغ رہے گا بچہ، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نابالغ بچی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی زیور بنایا اور اسی کے لیے ہم نے طے کر دیا، تو پھر وہ زیور
اسی نابالغ بچی کا ہوگا، لہٰذا جب تک وہ بچی نابالغ رہے گی اس زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں جب بچی بالغ ہو جائے تو پھر اس کے زیورات کی زکوٰۃ کا بھی حساب لگانا ضروری ہوگا۔ شرائط وجوب زکوٰۃ کیا ہیں؟ جن کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ شرائط کیا ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال نصاب کے بقدر ہو، نصاب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ مثلا سونے کا نصاب 80% گرام 480 ملی گرام ہے، لہٰذا اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو اسی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ سونا 80% گرام 480 ملی گرام ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، سونا کے ساتھ چاندی نہ ہو، روپیہ نہ ہو اور دوسری کوئی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام ہے، یہ بھی اس وقت ہے جب کہ کسی کے پاس صرف اور صرف چاندی ہو، اور اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو ایسے وقت میں ان وزنوں کا اعتبار نہیں ہوگا، گراموں کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ چاندی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا آج کل 1 گرام چاندی 75 روپیے نہیں بلکہ 74 روپیے 60 پیسے ہے، 70 پر 4 روپے اور 60 پیسے، تو اس کے حساب سے 612 گرام چاندی کی قیمت آج کل 45,000 روپے ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو اب دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا، سونا کتنے میں بکتا ہے اور چاندی کتنے میں بکتی ہے، اگر ہم بیچیں تو اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ اگر ان دونوں کو بیچنے سے مثلا 30,000 روپے آتے ہیں تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ 612 گرام چاندی کی قیمت آج 45,000 روپے ہے۔ ہاں اگر ان دونوں کی قیمت کل ملا کر 50,000 روپے آتی ہے یا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے آتی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہاں عام طور پر ہمارے بھائی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سونے کا نصاب تو 80% گرام ہے، میرے پاس تو بس 10 گرام ہے یا 15 گرام ہے، 50 گرام ہے، لہٰذا میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ حالانکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ روپیہ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چاندی کا زیور ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے سونے کا نصاب نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ چاندی کا نصاب کا جو مول ہے، بازار کا جو ریٹ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی مکمل مال کا مالک ہو، لہذا کوئی آدمی مال کا مالک تو ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فی الوقت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جیسے کمپنیوں کے جو ملازمین ہوتے ہیں اور دفتروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں، آفس کے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کا جو پی ایف کا روپیہ ہے وہ حکومت کے قبضے میں چلا جاتا ہے، انسان ملازم کے قبضے میں نہیں رہتا، مالک تو یہ رہتا ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں رہتا، لہٰذا اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ پی ایف کے روپیے چاہے جتنے بھی ہوں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں جب ہم وہاں سے نکال لیں گے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، تو پھر آئندہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط زکوٰۃ واجب ہونے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نصاب ہے وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، ضروریات اصلیہ میں داخل
نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 لاکھ روپیہ کا گھر ہے، ظاہر ہے 10 لاکھ روپیہ تو نصاب سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ گھر میں ہم خود رہتے ہیں، ہماری ضروریات میں داخل ہے، اس لیے ایسے گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گھر کے جو ضروری ساز و سامان ہیں، مثلا فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے اور کار ہے یا 2 ویلر ہے، چاہے کتنی بھی قیمت کی ہو، چونکہ وہ ہماری ضروریات اصلیہ میں داخل ہے، اس لیے ایسی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی ایسا مال ہو جو بڑھ سکتا، جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے سونا چاندی، اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اس لیے وہ مال نامی ہے، یا مال تجارت ہے چونکہ وہ بھی بڑھتا رہتا ہے، تو ایسے مال ہی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا جو مال نامی نہ ہو ویسے مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مکانات ہیں یا زمینیں ہیں، اور ان زمینوں کو اس نے تجارت کے لیے نہیں خریدا بلکہ ایسے ہی لے کے رکھ دیا، تو ایسے مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مال تجارت میں داخل نہیں ہے، مال نامی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ضرورت سے زائد مکانات ہیں، ان کا کرایہ آتا ہے، تو کرایہ میں ملنے والے روپیوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اصل جو مکان ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔